نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وأيضا قال في موضع آخر سيأتي زمان على أمتي يفرون من العلماء كما يفر الذئب عن الغنم كما يفر الغنم عن الذئب. فإذا كان كذلك ابتلاهم الله تعالى في ثلاثة: الأول يرفع الله البركة عن أموالهم، والثاني سلط الله تعالى عليهم سلطانا جائرا، والثالث يخرجون من الدنيا بلا إيمان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہدیہ درود پاک پیش کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل داء و دواء و بعدد کل علت و شفاء و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. حضرات، کافی تاخیر ہو چکی ہے اور میں سمجھتا کہ موضوع کی مناسبت سے حضرت علامہ اعظمی صاحب قبلہ کی گفتگو ہم اور آپ مکمل طور پر سماعت کر چکے ہیں اور اکثر علماء کرام موضوع پر گفتگو کرتے رہے. میں نے بھی موضوع کا انتخاب کیا ہے جو کہ مقدس مہینہ شعبان المعظم کا ہے، جو اپنے دامن میں بے شمار برکتوں اور سعادتوں کو لیے ہوئے ہے. یہی نہیں بلکہ یہ کہہ لے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، سال بھر کے امور اسی مقدس کے 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے فرماتا ہے. وہ مقدس مہینہ جل وجل ہے. اور سب لوگ اس بات سے بہت بخوبی واقف ہیں کہ آج ہم اور آپ الحاج محمد رمضانی صاحب قبلہ کی روح کے ایصال ثواب کے لیے جو ان کے صاحبزادگان صاحبان جو پروگرام منعقد کیا ہے اس میں ہم اور آپ شریک ہیں. مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید پہلے ہم لوگ نام اس طرح کا رکھتے تھے، مقدس مہینے رمضان شریف میں کہیں ولادت ہوئی ہوگی تو شاید اسی مناسبت سے رمضانی رکھ دیا ہو. ممکن یہی ہے، عموماً پہلے ایسا ہوتا تھا. بہرحال یہ ان کے بچوں کی سعادت مندی ہے کہ انہوں نے اپنے والد گرامی کے ایصال ثواب کے لیے علماء کرام کا ایک قافلہ یہاں بلایا اور قرآن مقدس کی آیتیں اور تقاریر اور ذکر و اذکار اور نعت و مرتبت اور ان تمام کارہائے خیر کے ذریعے سے اپنے والد کی روح کو ثواب رسانی کا کام کر رہے ہیں اور ان کے درجات کی بلندی کی دعائیں علماء بھی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے دوپہر ان کے درجات میں پناہ بلندی عطا فرمائے. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد گرامی وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اے لوگو جلدی کرو، دوڑو اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے کے لیے. وَجَنَّةٍ اور اس جنت کی طرف عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ جو اللہ نے نیک لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. چونکہ یہ مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اہل ایمان اپنی مغفرت کا خواہاں ہوتا ہے. یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کے تعلق سے خود حضور نے فرمایا شعبان هو المکفر. شعبان کا مہینہ انسانوں کے گناہوں کے کفارے کا مہینہ ہے. یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں سال بھر کے امور تقسیم کیے جاتے ہیں. یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کے تعلق سے سرکار نے فرمایا کہ سمیہ شعبان و شعبان لأنه ينشأ فيه خیر کثیر للصائم فی شہر رمضان. کہ شعبان کا نام شعبان اس لیے رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس مہینے میں رمضان شریف کے مقدس مہینے میں روزے رکھنے والوں کے لیے بے شمار حسنات و خیرات کی تقسیم فرماتا ہے. یہ مقدس مہینہ ہے اور اس مہینے میں
عموماً اہل سنت و جماعت کے افراد اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، محافل کا اہتمام کرتے ہی ہیں، اور جب 15ویں شب آتی ہے تو شب بیداری کر کے قبرستان بھی جا کر کے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور اتفاق ہے کہ اسی مقدس مہینے میں حاجی رمضانی صاحب اللہ کے صاحبزادگان نے ان کے 40ویں کا اہتمام کیا ہے۔ یاد رہے کہ ہم اس مذہب مہذب کے ماننے والے ہیں جس میں اللہ کے رسول نے بخشش کے اور مغفرت کے بے شمار ذرائع عطا فرمائے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان ان ذرائع کو تلاش کرے یا نہ کرے، مگر رب اگر چاہ لے تو کبھی کبھی معمولی سی نیکی نجات اور بخشش کا ذریعہ بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کو نجات عطا فرما دیتا ہے اور بخش دیتا ہے۔ پوری دنیا سنیت ہی عالم اسلام کی ایک عبقری شخصیت، جس شخصیت کا نام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، آپ طالب علم ہیں مدرسہ نظامیہ بغداد شریف میں، جس کا بانی نظام الملک توسی ہے، سلجوقی حکمراں ہے۔ جانتے ہیں آج بھی لوگ مدارس کے تعلق سے طرح طرح کے خیالات ذہن میں رکھتے ہیں، اور جس چاؤ کے ساتھ اور چاہت کے ساتھ مدارس اسلامیہ کا تعاون کرنا چاہیے، لوگوں میں وہ جذبہ نہیں ہے۔ حالانکہ آج بھی مدارس باقی ہیں تو کہہ لے کہ اسلام کے یہ مضبوط قلعے ہیں جہاں سے حفاظ، جہاں سے قراء، جہاں سے علماء آج بھی پیدا ہوتے ہیں، اور یہی اکناف عالم میں پھیل کر کے دین و ایمان و مسلک حق و صداقت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کی پاسبانی کا یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن ہر دور میں ایسے بھی افراد رہے ہیں جو شاہان زمانہ کو بھی، شاہان وقت کو بھی، اور وہ لوگ جو مخیر حضرات ہیں مدارس اسلامیہ سے قریب ہوتے ہیں، ان کے دل و دماغ اور ذہن و فکر کو مدارس سے بدگمان کرنے کی صورت پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو ہٹانے اور دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی نظام الملک توسی سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اے بادشاہ وقت، آپ کیوں مدرسہ کے چکر میں اس قدر پیسے خرچ کرتے ہیں، شاہی خزانہ لٹاتے ہیں، اور شاہی خزانے سے آپ قندیل روشن کر کے بچوں کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ بچے تو کبھی کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، اور بچوں کے اندر وہ پڑھنے کا ذوق اور جذبہ اور شوق نہیں ہے۔ ایک روز نظام الملک توسی نے اپنا جبہ و دستار اور شاہی برق والا لباس بدلا، تبدیل کیا، اور رات میں نکلا مدرسہ کا جائزہ لینے کے لیے۔ بادشاہ وقت نکلا ہے، لباس بدل کر نکلا ہے تاکہ کوئی پہچان نہ سکے کہ بادشاہ مدرسے کے اندر آیا ہے۔ سوچئے کیسے تھے اس زمانے کے ہمارے حکمراں اور بادشاہان وقت، جو مدرسہ بھی قائم کرتے تھے اور نگرانی خود کیا کرتے تھے، شاہی خزانے سے اخراجات دیا کرتے تھے۔ رات میں پہنچے، دیکھتے ہیں کہ مختلف مقامات پر بچے بیٹھ کر کے لالٹین جلا کر کے، یا اس زمانے میں جو قندیل کی صورت ہوتی تھی جلا کر بچے پڑھ رہے ہیں کتابیں، اور بچے آپس میں تکرار یا بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ ایک بچہ جو تنہا اکیلے بیٹھا ہوا تھا، ایک کے پاس پہنچتے ہیں اور بچے کو سلام کرتے ہیں۔ سلام کرنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ بچہ تو بتا، آخر تو کیوں پڑھ رہا ہے اور تیرا مقصد ہے کیا؟ یقین جانیے حصول علم کے لیے انسان کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم دین کی حفاظت کے لیے اور دین کے علم حاصل کرنے کے لیے، دین کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہم علم حاصل کر رہے ہیں، دین کی خدمت کے لیے دنیا حاصل کرنے کا ارادہ دل میں نہ رکھے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ جب اللہ علم کی عظیم دولت سے سرفراز فرما دے گا اور علم کی دولت سے نواز دے گا تو دنیا خود بخود قدموں میں آ جائے گی۔ ایک بچے سے پوچھا کہ اے طالب علم، تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ جانتے نہیں ہے، میرے والد فلاں علاقے میں بہت بڑے قاضی ہیں اور وہ علاقے کے مسائل کو حل کرتے ہیں، جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو میں اپنے والد کی جگہ لے سکوں، اس لیے میں علم حاصل کر رہا ہوں۔ پھر سن کر کے آگے بڑھتے ہیں، دیکھا کچھ اور بچے بیٹھے ہیں، سلام کیا، اور سلام کرنے کے
بعد ان سے دریافت کرتے ہیں تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے بھی جواب دیا کہ میرے والد فلاں علاقے میں ایک عظیم مفتی ہیں، کار افتاء سنبھالتے ہیں، لوگوں کے الجھے ہوئے مسائل کو نہایت نرمی کے ساتھ شریعت کے ناخن سے سلجھا دیا کرتے ہیں اور حل کر دیا کرتے ہیں۔ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں بھی مفتی بنوں اور میں اپنے والد کی جگہ سنبھالوں۔ بادشاہ وقت نظام الملک طوسی ذرا وقتی طور سے ناراض ہوتا ہے، وہ یہی سوچتا ہے کہ لوگوں نے ٹھیک کہا تھا مدرسہ بند کر دینا چاہیے، لوگ دنیا کے حصول کے لیے اور دنیا کی طلب کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، مگر جب اور آگے بڑھ کے واپس ہوتے ہیں دیکھتے ہیں تنہائی میں ایک بچہ پڑھ رہا ہے جو تنہا ہے، اکیلا ہے۔ اس بچے کو بھی اسی نظام الملک طوسی نے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد پوچھا اے بچہ تو بتا آخر تو کیوں علم دین حاصل کر رہا، کیوں پڑھ رہا ہے، رات میں جاگ کر کتابیں کیوں مطالعہ کر رہا ہے؟ تو اس بچے نے جواب دیا تھا اور کہا تھا کہ انسان سنیے، اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، ہم صاحب ایمان ہیں۔ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے یعنی بالغ ہو جاتا ہے تو اس پر شرعی احکام مکلف کے احکام اس کی طرف مائل ہوتے ہیں اور شرعی احکام نافذ ہوتے ہیں۔ یاد رہے اس کو روکتے ہوئے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا مذہب مہذب وہ عظیم مذہب ہے جو اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی انسان کی رہنمائی کرتا ہے کہ رشتے کا انتخاب کیسا کرو، شکم مادر میں جب بچہ منتقل ہو جائے تو اس وقت ماں کے حالات کیسے ہو، کن چیزوں کا اہتمام کرے اور کن پاکیزہ ماحول میں رہنے کی صورت پیدا کرے۔ بچہ جب دنیا میں آ جائے تو پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، پہلے کیا کام کیا جائے، نام رکھنے سے پہلے اذان و تکبیر کا اہتمام کیا جائے، کلمات لاہوتی اور ان کے کان کی سماعت کے پردہ کے حوالے کیا جائے، یہی نہیں بلکہ اچھا نام بھی رکھا جائے، یحسن اسمہ کا بھی لفظ آیا ہوا ہے۔ اور جب بچہ جب منزل طے کرتا ہوا اس منزل پہ پہنچ جائے، جب بچے کی عمر 7 سال کی ہو جاتی ہے تو شرعی احکام کے تعلق سے حدیث پاک کی روشنی میں مروا اولادکم وابناءکم لسبعین، جب 7 سال کے بچے ہو جائیں تو تم اپنے لڑکوں کو نماز کا حکم دو۔ یہ ہے شرعی طور پر بچوں کو نماز سکھانا اور پریکٹس کروانا۔ اور وَضْرِبُوهُمْ لِعَشْرٍ کا لفظ آیا ہوا ہے، 10 سال کا ہو جائے تو مار کر انہیں نماز پڑھنا سکھاؤ۔ چونکہ بچہ جب جوان ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے تو شرعی احکام نافذ ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اب ایسے انسان کے ساتھ 2 فرشتے کو مقرر فرماتا ہے، جن فرشتوں کا نام کرامن کاتبین ہے۔ یاد رکھیے گا داہنے کاندھے پر بھی ایک فرشتہ مامور ہے اور بائیں کاندھے پر بھی مامور ہے۔ داہنے کاندھے پہ جو فرشتہ مامور ہے ان کا کام ہے حسنات کو دفتر اعمال میں لکھنا، اور جو بائیں کاندھے پر ہے ان کا کام ہے ہمارے گناہ اور سیئات کو اس کے اندر درج کرنا۔ دونوں اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ ذرا بچے کا جواب سنیے اور پھر اس حدیث کی ہم وضاحت تفصیل سے کریں گے۔ اس بچے نے جواب دیا کہ اے انسان سنیے، اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے اور اللہ نے ہمیں مکلف بنایا ہے، شرعی احکام ہماری طرف متوجہ ہو چکے ہیں، تو جب ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو کیسے سمجھیں گے کہ کن چیزوں سے شریعت رکنے کے لیے کہتی ہے اور کن چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے، اوامر کیا ہے، نواہی کیا ہے، ہم کیسے نیک اعمال کو سمجھیں گے اور کب کریں گے اور کیسے کریں گے۔ میں اس لیے علم حاصل کر رہا ہوں تاکہ میری دنیا بھی بہتر ہو اور میری آخرت بھی بہتر ہو۔ نظام الملک طوسی جو دل برداشتہ ہو کر واپس آ رہا تھا، اس نے کہا اگر سارے طلبہ نہ پڑھیں کوئی بات نہیں ہے، اگر یہی ایک طالب علم پڑھ لے تو میرے قیام مدرسہ کا مقصد حاصل ہے۔ اور اسی بچے کا نام امام محمد غزالی تھا۔ تو جب انسان جوان ہوتا ہے تو ہم نے بتایا کہ 2 فرشتے مقرر ہوتے ہیں، اور ذرا ذہن میں رکھیے ابھی تو بات آگے تھوڑی دیر ہم کریں گے اور گفتگو کی سعادت حاصل کریں گے۔ بہرحال جیسے ہی انسان جوان ہوا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، 2 فرشتے مقرر ہو گئے، یہ حسنات و سیئات لکھنے پر مامون ہیں، کرامن کاتبین ہیں، لکھ رہے ہیں، مگر ہم روکتے ہوئے اور آگے بڑھتے ہیں۔ کبھی نہ سوچے وہی امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی 2 تصنیف شہرت
شہرت یافتہ اور عالمی طور پر شہرت یافتہ ہے مکاشفۃ قلوب، تصوف کے اندر پڑھائی جاتی ہے یہ کتاب، اور یہ وہ عظیم تصوف کی کتاب ہے کہ میں اپنا تجربہ کرتا ہوں، مشاہدہ بھی نہیں کہ میں نے کسی اور کو دیکھا ہے، میں اپنا ذاتی تجربہ، جس زمانے میں ناسک کی سرزمین پر امامت کیا کرتا تھا، جس جمعے میں موضوع کے انتخاب کرنے میں دقت ہوتی تھی، میں مکاشفۃ القلوب اٹھا لیا کرتا تھا، جمعہ کے لیے موضوع کا انتخاب کر لیا کرتا تھا۔ اتنی عظیم کتاب ہے وہ۔ اور دوسری ایک اور عظیم کتاب احیاء العلوم ہے، یہ بڑی عظیم کتاب ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، عظیم صوفی ہے، عظیم محدث ہے، عظیم مفکر ہے، اور آج دنیا حجت الاسلام ہے کہتی ہے، غزالہ کے رہنے والے تھے، جانتے ہیں ایسے عظیم بزرگ کو خواب میں ایک شخص نے دیکھا اور سوال کر دیا، اے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو اللہ نے کس بنیاد پر بخش دیا ہے اور آپ کی مغفرت کیسے ہو گئی ہے؟ آج دنیا اور ہمارے علاقے میں، خاص کر اس خطے میں ترائی کا جو علاقہ ہے، یہ عجیب کیا ہے کہ رقابت کا علاقہ ہے، یہاں معمولی بات میں اختلاف ہوتا ہے، علماء میں اختلاف، عوام میں اختلاف، محلے میں اختلاف، بھائی میں اختلاف، پڑوسی میں اختلاف۔ ہم نے تو اختلاف یہاں تک دیکھا ہے، دھارا کا پانی ہم ہمارا ہے تو ہم اپنے بھائی کو نہیں دیں گے، ممکن ہے کہ بل زیادہ آ جائے اور اس میں پیسے زیادہ آ جائے۔ اگر یہ چیز ہے تو دیکھتے ہیں کہ جھاڑو مار کر روڈ صاف کر کے روڈ پر لوگ پھینک دیا کرتے ہیں گندگی، چاہے وہ اپنی زبان استعمال کرے، بکری کا اوچھڑا ہو یا جانوروں کا اوچھڑا ہو، کس قدر گندا ہوا کرتا ہے، سڑکوں پہ لوگ ڈال دیا کرتے ہیں، جھاڑو مار کے ادھر گندگی جا رہی ہے، کبھی وہ جھاڑو مارا تو ادھر کر دیا، نہ صاف صفائی کا خیال، نہ ایک دوسرے کا خیال، نہ ایک دوسرے میں محبت ہے، نہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اخوت اور بھائی چارگی کا ماحول رہ گیا۔ امام غزالی ایسے عظیم محدث مفکر اور صوفی کو خواب میں کسی نے دیکھا اور سوال کیا کہ اے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ذرا آپ بھی بتا دیں کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ تو امام غزالی جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو سنو، ارے انسان سنو، تم نے سوال کر لیا ہے، میرے سارے کام ایک طرف رکھ دیے جائے، میرے سارے امور ایک طرف، ساری کتابیں ایک طرف، مگر ایک روز کا واقعہ ہے کہ گرمی کی شدت تھی، بغداد کی سرزمین پر تھا میں، اور اس زمانے میں جو لکھنے کا طریقہ کار تھا وہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ دوات کے اندر لوگ سیاہی بناتے تھے، اور سیاہی چاول جلا کر کے بنائی جاتی تھی، چاول کو جلا کر کے کالا کر دیا جاتا تھا اور اسے پیس کر کے نہایت پاکیزہ قسم کی سیاہی تیار کی جاتی تھی۔ قرآن لکھنا ہو تو اس سے لکھتے تھے، اور دیگر احادیث لکھنا ہو تو لکھتے تھے، دینی علوم لکھنا ہو تو اس سے لکھتے تھے، اور لکڑی کو کاٹ کر کے اور تراش کر کے قلم بنایا جاتا تھا، اس کے اندر لوگ ڈباتے تھے دوات میں اور نکال کر کے لکھتے تھے۔ کبھی کبھی زیادہ سیاہی آ جاتی تو اس کے اندر یوں لگا کر پوچھ لیا کرتے تھے، اس سے لکھتے تھے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ گرمی کی شدت کا زمانہ تھا، میں درسگاہ میں بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا تھا، اور جب قلم میں نے دوات میں ڈال کر نکالا تو ایک مکھی آ کر کے میرے قلم کی نوک پہ بیٹھ جاتی ہے، اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مکھی اپنی باریک زبان سے سیاہی چوس رہی ہے۔ گرمی کی شدت تھی اور گرمی کا زمانہ تھا، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں قلم کو حرکت دے دوں کہ کہیں مکھی اٹھ نہ جائے اور یہ مکھی پیاسی نہ رہ جائے۔ آج پیاسا پڑوسی مر رہا ہے، پانی کی قلت ہے، بھلے ہمارے یہاں پانی کی فراوانی ہے مگر بہرحال پانی کی دقت تو ہے، دھارے کے پانی کی کمی ہے، وہ پینے کی پانی کی کمی ہے، جس میں انسانی کی قوت مدافعت اب اتنی کمزور ہو گئی ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا، خود ہم لوگ اپنے بچپنے کا زمانہ دیکھتے ہیں، تو لوگ مزدوروں کو تالاب سے پانی پیتے ہوئے دیکھا تھا، مزدوروں کو جو دھان روپنے کا کام کیا کرتے تھے، کھیت سے چلو اٹھا کر پانی پی لیا کرتے تھے، ان کی قوت مدافعت مضبوط تھی، قوت عازمہ مضبوط تھی، جسم کے اندر طاقت و قوت تھی۔ اب تو کیفیت یہ ہے کہ ہر انسان چاہتا یہ ہے کہ فلٹر کا پانی پیا جائے، بوتل والا پانی پیا جائے یا دھارا کا پانی پیا جائے، ٹی ڈی ایس چیک کر کے انسان پانی پینے کی صورت پیدا کرتا ہے اور پانی پیتا ہے۔ یہ کیفیت انسانوں کی ہے، مگر اس زمانے میں یہ کیفیت تھی۔ چنانچہ سنیے امام غزالی فرماتے ہیں مکھی میرے قلم پر آ کر بیٹھ
رہی ہے، سیاہی کا جو معمولی سا نقطہ تھا اسے اپنی زبان سے چوس رہی ہے، مگر میری غیرت نے قبول نہیں کیا ہے کہ مکھی جو معمولی اللہ کی مخلوق ہے، میں قلم کو حرکت دوں گا تو شاید کہیں اڑ نہ جائے۔ جب جب مکھی چوس کر پیتی رہی، میں نے اپنے ہاتھ کو اپنی جگہ پہ ہلکا ساکت روک کے رکھا۔ جب مکھی پی کر کے اڑ جاتی ہے تب میں نے اپنے قلم کو حرکت میں لایا۔ میری یہ ادا اتنی رب کو پسند آ گئی کہ میری ساری نیندیں آئے اور سبھی سے ایک کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے اور جنت عطا فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ حدیث پاک کے اندر اس بات کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہی نہیں، اور ابھی تو کچی سڑکیں ہیں ہمارے علاقے میں، اور خصوصاً نیپال میں اس کا بڑا المیہ ہے۔ کیا جانے چاہے جو بھی مسائل رہے ہوں، میں اس میں تنقید نہیں کرتا اور نہیں کہتا۔ اگر حکومت چاہ لے تو پہاڑ اور پتھروں کو پیس کر پورے نیپال کو ڈھلیا لے جاتا۔ اس قدر خزانے ہیں، پتھر ہے، پتھروں کی کمی نہیں، پہاڑ کی کمی نہیں، مگر حکومت بہرحال پتھر پڑے ہوئے ہیں راستے پر، مگر کسی کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ گزرنے والا گزر رہا ہے کہیں ٹھیس نہ لگ جائے، کہیں پیر نیچے اوپر ہو کر کے پیر میں موچ نہ آ جائے، کہیں کسی کو چوٹ نہ لگ جائے، کسی کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ گنہگار میدان محشر میں لایا جائے گا اور حکم ہوگا کہ اسے لے جاؤ جہنم میں، مگر جانتے ہیں اللہ فرمائے گا رک جاؤ، روکو، اس سے پوچھو ذرا، رات کی تنہائی تھی، تاریک رات تھی، سناٹے میں گزر رہا تھا، اس کے پیر سے پتھر کا ایک ٹکڑا ٹکراتا ہے، چلا تو جاتا ہے آگے پھر پیچھے مڑتا ہے، مگر اس پتھر کے ٹکڑے کو اٹھا کر کنارے کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! بس یہ ادا رب کو اتنی پسند آ گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گنہگار انسان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ رب پوچھتا ہے اس سے، اے بندہ بتا تو آگے بڑھ گیا تھا، آخر یہ پتھر کے ٹکڑے کو اٹھانے کا آخر سبب کیا بنا؟ عرض کرتا ہے مولا میرے محلے میں بوڑھے بھی رہتے ہیں، بچے بھی رہتے ہیں، جوان بھی رہتے ہیں اور بوڑھے قسم کے لوگ بھی رہتے ہیں، کچھ ایسے بھی افراد ہیں جن کی بینائی کمزور ہے، کم نظر آتا ہے، ممکن ہے کہ میں تو بچ کر کے چلا گیا، کسی کو ٹھیس نہ لگ جائے، اس لیے میں نے پتھر کے ٹکڑے کو اٹھا کر کنارے کر دیا ہے، ہمارے گاؤں کے کسی انسان کو ٹھیس نہ لگے، چوٹ نہ لگے۔ یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے سارے گناہ معاف فرما کر اس گنہگار کو بھی جنت عطا فرما دیا ہے۔ آئیے ابو یعلا اور مسند ابو یعلا کی ایک حدیث شریف سنیے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ دو لوگ بیابان میں سفر کر رہے تھے، بیابان کا مطلب چٹیل علاقہ، وہ بھی عرب کا بیابان اور شدت کی گرمی کا علاقہ۔ حدیث شریف میں دو لوگ تھے، ایک بڑا نیک اور پرہیزگار ہے اور ایک بڑا گنہگار ہے، دونوں اتفاق سے سفر کے ساتھی ہو گئے اور دونوں اپنی ضرورت کے اعتبار سے پانی لے رکھا تھا، مگر سفر چونکہ لمبا تھا، صحرا بڑا علاقہ لمبا تھا، بیابان کا علاقہ تھا، گرمی کی شدت تھی، کس کوئی کم پیتا ہے کوئی زیادہ پیتا ہے، ایک لیٹر پانی لے کر میں بھی چلوں اور ایک دوسرے عالم بھی چلے، دوسرا کوئی شخص چلے، کوئی زیادہ پی لیتا ہے کوئی کم پیتا ہے، ایک لیٹر پانی نہال پہنچتے کوئی ختم کر دیتا ہے اور کبھی کبھی ایک لیٹر پانی بچا کر کاٹمانڈو تک پہنچ جاتا ہے انسان۔ یہ کیفیت ہے، دونوں چل رہے ہیں، ایک بڑا نیک اور پرہیزگار ہے اور ایک بڑا گنہگار ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ نیک کا پانی ختم ہو گیا اور گرمی کی شدت تھی، جانتے ہیں اپنی زبان میں جو کہتے ہیں، کبھی کبھی جب گرمی کی شدت ہوتی ہے تو انسان کو چکر آ جاتا ہے اور کبھی کبھی انسان گر جاتا ہے، نیک انسان گر گیا ہے، چکر آ گیا ہے، اور جو گنہگار انسان تھا اس کے پاس پانی بچا ہوا تھا، اس نے سوچا یہی ہے کہ اب دیکھتا ہوں کہ ہمارا ساتھی یہ حیران ہے، پریشان ہے، گر تو گیا ہے نیچے، اب میں اگر اسے دے دے کر جان بچا دیتا ہوں تو پھر مجھے بھی لمبا سفر کرنا ہے، پانی اگر ختم ہو گیا تو میں کیا کروں گا، مجھے بھی تو اپنی جان بچاتی ہے، بچانا ضروری ہے، مگر اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرتا ہے، کامل اعتماد کرتا ہے، اور اس نے پہلے اپنے نیک گرے ہوئے ساتھی کے چہرے پہ پانی ڈالا ہے، جو بچا ہوا پانی تھا اس کو پلا دیا ہے، ساتھی جو پرہیزگار تھا ہوش میں آ گیا ہے اور کھڑا ہو گیا ہے، دونوں چلنے لگے، سفر کر لیتے ہیں اور بیچ میں پینے کی نوبت نہیں آئی ہے، بیابان طے ہو گیا، صحرا کا علاقہ طے ہو گیا، سرکار فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اور قیامت کے دن چنانچہ اس گنہگار کو جب پیش کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، فرشتے
فرشتوں کو حکم ہوگا اسے لے جاؤ، کہاں لے جاؤ؟ جہنم میں لے جاؤ۔ چنانچہ فرشتے جب لے کر چل رہے ہوں گے، سوچئے تو صحیح، قیامت آئے گی، ابھی آئی نہیں ہے، مگر میدان محشر کا نقشہ حضور نے ابھی کھینچا، ابھی نہیں، 1450 سال پہلے کھینچ دیا ہے۔ کیا یہ علم غیب نہیں ہے؟ کیا یہ آنے والی چیزوں کے آنے والے واقعات کی خبر نہیں ہے؟ چنانچہ سرکار فرماتے ہیں گنہگار کو فرشتے لے کر چل رہے ہوں گے، مگر جب راستے میں چلیں گے تو وہی نیک انسان مل جائے گا اور کہے گا کہ اے نیک انسان سنو سنو، کیا تم مجھے نہیں پہچانتا؟ نہیں پہچانتا ہے، نہیں پہچان رہا ہوں، مگر کوئی یاد دلائے گا فلاں مقام پر صحرا میں ہم سفر کر رہے تھے، گرمی کی شدت تھی، تو تاب نہ لا کر کے گرمی کی شدت اور تمازہ سے تو بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گیا تھا، میں نے اپنا پانی تجھ پہ خرچ کر دیا تھا، تیرے چہرے پہ مارا تھا، بچا ہوا پانی پلا دیا تھا، تو ہوش میں آیا اور ہم دونوں آدمی سفر طے کر گئے، جب اس کو خیال آ جائے گا تو تم کہہ رہے ہو یقیناً یہی شہید ہے اور یقیناً تم نے مجھے پانی پلایا تھا، اب اس کی غیرت بیدار ہو جائے گی اور رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے رب ذوالجلال، یقیناً اس نے صحرا میں پانی پلا کر میری جان بچایا تھا، اب اس انسان کو میرے اختیار میں دے دے اور میرے حوالے کر دے، رب کی رحمت ہوش میں آئے گی، اللہ انصاف فرمائے گا، اے انسان اس گنہگار کو میں نے تیرے حوالے کیا، آگے وضاحت ہے کہ رب فرمائے گا تو ہی جنت میں جا، رب صاحب اس کو ہی جنت میں لے جا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ ہو گیا اور کرامن کاتبین مقرر ہے، تذکرہ چل رہا تھا کرامن کاتبین کا، کرامن کاتبین مقرر ہے، اب انسان کے انتقال کا وقت آیا، جو وقت مقرر ہے، لکل امت اجل اذا جاء اجلها لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، سب کے لیے وقت مقرر ہے، ہر جماعت ہر گروہ کے لیے جب وقت آ جائے گا تو ایک لمحہ نہ آگے کھسک سکتے نہ پیچھے کا مسئلہ ہے، وقت پر آنا ہے اور جانتے ہیں اس کی کئی علامتیں مفسرین نے پیش فرمایا ہے، مفسرین کہتے ہیں یہ ہے کہ جب موت کا وقت قریب آ جائے تو جیسے گوشت ہڈی کو چھوڑتا ہے وہ کیفیت ہو کر چہرے پہ ہلکا سا سوجن کے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں، کبھی کبھی کسی کی ناک ٹیڑھی ہوتی ہے، یہ بھی علامت ہے موت آنے کی، کبھی کبھی یہ یہاں کا حصہ جسے اپنی زبان میں پرپری کرتے ہیں، پیشانی کے بغل میں ہلکا سا کھڈا کا احساس ہوتا ہے، یہ بھی ہے اس کی علامت، اور بھی کئی باتیں ہیں، پیروں سے روح نکل کر سینے کے قریب آ جاتی ہے، ملک الموت 500 بچوں کو لے فرشتوں کو لے کر کے اپنے ساتھ آتے ہیں، ہاتھ میں گلاب کے پھول ہے تو زعفران کی جڑیں ہیں، طرح طرح کی بشارتیں ہر لمحہ فرشتے دے رہے ہیں، اس وقت بھی ابلیس چیختا اور چلاتا ہے ارے تم نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا، دیکھو اللہ کی طرف سے کیا کیا انعامات اس کو مل رہے ہیں، تو سارے چیلے کہتے ہیں ہم نے بہت کوشش کیا ہے مگر یہ میرے دام فریب میں ہمارے نہیں آ سکے، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے، بہرحال روح پرواز کرتی ہے، یا تو آنکھ سے نکل جائے یا منہ سے نکلے یا ناک سے نکل جائے، روح نکلنے کی یہی ہے کہ یہ مقامات اور یہ راستے ہیں، بہرحال جب روح نکلی ہے جسم جس حال میں ہے اسی حال میں وہ جسم وہی رکا رہ جاتا ہے، اب کوئی اس کے ہاتھ کو سیدھا کرتا، پیروں کو سیدھا کرتا ہے، جبڑے کو باندھنے کی صورت نکالتا ہے، روح پرواز تو کر گئی ہے مگر جانتے ہیں فرشتے اہل ایمان کے روح کو جنت کے مخملی کپڑے میں لپیٹ کر جلوس کی شکل میں لے کر جاتے ہیں، اے لوگوں سوچو تو صحیح، عام ایمان والے کے روح کا جلوس فرشتے نکالے اور ہم حضور کی ولادت کے موقع سے جلوس نکالے، تو لوگ کیسے اس کو بدعت و ناجائز و حرام کر دیتے ہیں، یہ عجیب غریب والی وہ غریب بات ہے بھائی، بہرحال بندے کی روح پرواز کرتی ہے، اب یہ جو کرام کاتبین تھے آخر کیا ہوتا ہے، حدیث میں اس کی بھی وضاحت ملتی ہے اور تفصیل کے ساتھ، ابھی ہم اس کو یہیں روکتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، کرام کاتبین جو فرشتے ہیں دونوں رب کی بارگاہ میں رب ذوالجلال ہم لوگوں کو آسمان پر بلا لیا جائے تاکہ ہم وہاں بیٹھ کر کے تیری تسبیح و تحلیل کرتے رہے، تیرا ذکر کرتے رہے،
ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں کیا آسمان پہ ہمارے فرشتوں کی کمی ہے؟ بے شمار فرشتے ہیں، کہیں جگہ خالی نہیں ہے، ہر لمحہ وہ تسبیح و تحلیل میں مصروف عمل ہے، تمہیں یہاں آنے کی کوئی حاجت نہیں۔ پھر فرشتے کرام کاتبین عرض کرتے ہیں مولا کیا ہم زمین پر بھی ہمیں رہ دیا جائے؟ اللہ ارشاد فرماتا زمین پر بھی تو ہماری مخلوق ہے اور ہمارے بندے ہیں جو ہر لمحہ ذکر کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت تسبیح و تحلیل میں رہتے ہیں۔ پھر فرشتے کرام کاتبین کہتے ہیں مولا ہم کریں کیا اور کہاں جائیں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بندے مومن کی قبر کے سرہانے کھڑا ہو جا اور کھڑا ہو کر کہو کیا کرنا ہے؟ تو ذکر ملتا ہے حدیث پاک میں یہ فرشتے ملکانے یقومان علی قبرہ ویحللان یسبحان ویکبران ویکتب ثواب هذه الکلمات فی دفترہ الی یوم القیامہ۔ حکم ہوتا ہے فرشتوں اے کرام کاتبین تم ان کے سرہانے میں کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، سبحان اللہ پڑھتے رہو، اللہ اکبر پڑھتے رہو، اور اس پڑھنے کا ثواب اس کے نام یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں الموت تحفۃ المؤمن، مومن کا تحفہ ہے موت۔ حضرات حاجی رمضانی صاحب قبلہ کی خدمت میں ہم لوگ اشارے ثواب کی اس محفل کا انعقاد رمضان کا شعبان کا مقدس مہینہ، یہ بڑا عظیم مہینہ، اور ابھی معراج کا مقدس مہینہ گزرا۔ معراج کے سفر میں سرکار جب تشریف لے گئے تو جانتے ہیں رب کی بارگاہ میں فاوحی الی عبدہ ما اوحی کا لفظ آیا ہوا ہے، اس میں کہیں تفصیل کے ساتھ نہیں، مگر جو سرکار نے ارشاد فرما کر کے جو نکات بیان کر دیے ہیں ان میں سے ایک نکتہ ذرا یہ بھی سماعت فرما لے۔ سرکار بیان فرماتے ہیں کہ جب میں قرب خدا بندی میں پہنچا تو میں کہا رب ذوالجلال تو نے موسیٰ کا مقام بڑا بلند فرمایا کہ تو نے کلیم سے فرمایا ہے۔ مولا موسیٰ علیہ السلام کو تو نے وہ اژدہا عطا فرمایا جو فرعونیوں کے سانپ کو نگل جایا کرتا تھا، فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ کا لفظ آیا ہوا ہے، لاٹھی ڈال دو تو وہ پھر عظیم اژدہا بن گیا ہے اور بڑا اژدہا بن کر سارے سانپ کو نگل گیا۔ مولا وہ تو کلیم تھے کہ تو نے انہیں لاٹھی دیا ہے جو لاٹھی اژدہا بن گیا اور فرعونیوں کے سارے سانپ کو نگل لیا ہے اس نے۔ مولا تو مجھے کیا عطا فرمائے گا؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے محبوب وہ تو کلیم تھے جنہیں ہم نے ثعبان عطا فرمایا، سا عین با الف نون ثعبان کا معنی اژدہا کا آتا ہے، مگر اے محمد تو حبیب ہے میرا، انہیں ثعبان دیا ہے جو فرعون کے اژدہا کو نگل گئے۔ محبوب ہم نے تجھے شعبان عطا فرمایا ہے کہ تیری امت کا جو فرد اس مقدس مہینے کے 15ویں شعبان میں توبہ و استغفار کرے گا، ہم نے ایسی رات دیا ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو جائے جائے گا۔ ایسی عظیم رات ہم نے تیرے محبوب تیرے بندوں کو عطا فرمایا ہے، تیرے غلاموں کو عطا فرمایا ہے، چنانچہ وہ مقدس شب آنے والی ہے۔ حضرات وقت کی تنگی دامنگیر ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ سب لوگ مرجھائے یقیناً جیسے جیسے رات ڈھلتی ہے سردی کا احساس زیادہ ہوتا ہے، اور یقیناً جب رات ڈھلتی ہے تو جسم کے اندر سردی کا احساس ہوتا ہے، مگر احادیث پاک میں نے جو تلاوت کیا ہے اس کا ترجمہ ضرور کروں گا۔ میں نے ایک حدیث پاک تلاوت کی ہے کہ سیاتی زمان علی امتی یفرون من العلماء کما یفر الغنم عن الذئب۔ ایسا وقت آنے والا ہے کہ لوگ علماء سے بھاگیں گے، دین کے عالم سے بھاگیں گے، مدارس اسلامیہ سے بھاگیں گے، دین کے مراکز سے بھاگیں گے، اور ایسا بھاگیں گے کیسے کہ جیسے بکری بھیڑیے کو دیکھ کر کے بھاگتی ہے۔ جب یہ کیفیت ہو جائے اذا کان کذالک، جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو جانتے ہیں ابتلاہم اللہ تعالیٰ فی ثلاثہ، اللہ تین امتحان میں اور آزمائش میں بندوں کو مبتلا فرما دے گا۔ پہلا تو مرحلہ اول یرفع اللہ البرکہ عن اموالہم، اللہ تعالیٰ ان کے مالوں سے برکت کو اٹھا لے گا۔ آج دیکھ لیں آپ، کل ایسا وقت ضرور تھا کہ لوگ کم کماتے تھے، محنت کرتے تھے، مشقت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، مگر اتنی برکتیں تھی کہ خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ آج قطر کا سفر کر کے انسان آ رہا ہے، سعودیہ کا سفر کر کے آ رہا ہے،
ملیشیا کا انڈونیشیا کا سفر کر کے آ رہا ہے، کئی ممالک کا سفر کر کے آ رہا ہے، مگر کمانے کے بعد بھی کہتا ہے کہ حضرت کئی سالوں سے میں باہر رہا، بڑی اچھی تنخواہ تھی مگر بڑا حیران اور پریشان ہوں، آج بھی برکت ختم ہو گئی ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ انسان دین سے دور ہو گیا ہے، شریعت سے ہٹا ہوا ہے، علماء سے ہٹا ہوا ہے، دین سیکھنے سے بھاگا ہوا ہے، اس لیے ہے۔ چلیے اگر مال کے اندر برکت نہ ہو تو انسان غربت و افلاس کے سائے میں بھی زندگی گزار لے گا اور زندگی اس کی گزر جائے گی، مگر جانتے ہیں دوسری آزمائش میں ذرا دیکھ لیجئے کہ جب ایسی کیفیت ہو جائے تو وسانی صلت اللہ تعالیٰ علیہ سلطاناً جانیرا، اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں ایسے انسانوں کے اوپر جو علماء سے بھاگتے ہیں ظالم حکمرانوں کو ان پر مسلط فرما دے گا۔ آج دیکھ لیں دنیا میں، پوری دنیا میں نظر اٹھا کر کے کہاں ظالم حکمراں انسانوں پر مسلط نہیں ہے، کہیں تو عجیب عجیب مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور خصوصاً اہل ایمان کے لیے ہر جگہ اور ہر علاقے میں ظالم حکمراں ہے، چاہے نیچے سے لے کر اوپر کے عہدیداروں تک دیکھ لے۔ اور ہندوستان کی سرزمین کی تو عجیب و غریب بات ہے کہ معمولی فرد جو پرشاسن کے اندر ہے وہاں بھی ظالم ہے، اور اوپر تک دیکھ لیجئے ظلم کی ہی حکمرانی ہے۔ چلیے ہم مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے نافرمانی بھی کرے برکت ختم ہو گئی ہے، غریب ہو کر زندگی گزار لے گا، ٹھیک ہے ظالم حکمراں آ گیا ہے، مظلوم بن کر کے زندگی گزار لے گا، بچ کر کے رہ لے گا، غربت کے فلاس دامن میں رہے گا، مظلوم بن کر کے رہے گا، مگر ہے اہل ایمان تیسری سزا بڑی عجیب و غریب ہے اور آزمائش بہت عجیب و غریب ہے۔ سرکار ساتھ فرماتے ہیں کہ وَالثَّالِثُ، اور تیسری صورت یہ ہے کہ یخرجون من الدنیا بلا ایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھیجا تھا اہل ایمان کو خاص کر کے اس دنیا میں مسلمانوں کو کہ اپنی جمع پونجی اور اصل متاع ایمان یعنی ایمان لے کر کے دنیا سے رخصت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ دنیا فان کا غریب و عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو کہ جیسا تم اجنبی ہو اور مسافر بن کر کے رہو۔ کامیاب مسافر وہی ہے جو اپنے منزل سے چلے، اپنے ٹھکانے سے چلے تو متاع سفر اور اپنے ساز و سامان کو بحفاظت گھر تک لے کر کے آ جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ قطر سے چلا تھا ساز و سامان لے کر کے ایئرپورٹ پہ اتر گیا ہے کاٹمانڈو، لیکن بس میں بیٹھا لہان آتے آتے سارے سامان اس کے چوروں نے چوری کر لیا ہے، ڈاکوؤں نے رہزنی کر لیا ہے، تو وہ مسافر کامیاب نہیں ہے۔ اے لوگو، ہمیں اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے مسافر بن کے رہنے کے لیے۔ ہم کامیاب مسافر اسی وقت ہوں گے جب قیمتی متاع ایمان لے کر دنیا سے چلے جائے۔ چنانچہ سرکار فرماتے ہیں کہ تیسری صورت یہ ہے وَالثَّالِثُ یخرجون من الدنیا بلا ایمان، دنیا سے نکلیں گے تو کیفیت یہ ہوگی کہ جا تو رہے ہیں مگر ایمان ان سے نکل چکا ہے اور ایمان ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی سزا ہے، غریب رہے ایمان والا مگر ایمان والا رہے، مظلوم بن کر کے رہے مگر ایمان والا رہے، مگر ساری دولت بھی رہے اور بلا ایمان دنیا سے جائے، بے ایمان ہو کر دنیا سے جائے۔ یہ بڑی بے غیرت کی بات ہے۔ بظاہر دنیا تو رہے گی کامیاب مگر یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک لمحہ ہے۔ ارے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا تو یہ 60 سال اور 70 سال ایک سیکنڈ کی حیثیت ہے اس کے لیے۔ سوچئے تو صحیح کتنا لمبا عرصہ گزارنا ہے وہاں پر۔ اس لیے اہل ایمان دین سے بھی قریب رہے، دین کے قلعوں سے بھی قریب رہے، صالح معاشرہ پیدا کرے، علماء سے بھی قریب رہے، فقہاء سے قریب رہے، مفتیان کرام سے قریب رہے، تاکہ ہم دنیا سے جائیں تو ایمان کی متاع اور قیمتی سامان دولت بے بہا اپنے سینے میں سمیٹ کر کے لے کر کے جائے۔ اور حدیث پاک کا دوسرا حصہ جو میں نے پڑھا تھا، جانتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے لیے تو مکمل ضابطہ اور ضابطۂ حیا۔ میری ماں بہنیں بھی کچھ بیٹھی ہیں، میں چاہتا ہوں حدیث شریف ان کو بھی سنا دو۔ سرکار فرماتے ہیں المرء اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها وحفظت فرجها قیل لها یوم القیامة ادخل الجنة بأي باب شئت من ابواب الجنة۔ اے میری ماں اور
پہلے تم بھی سنو، مقدس مہینہ آ رہا ہے، نہیں بھی آ رہا ہے، شعبان کا مہینہ ہے، آج سے طے کر لو، مرد بھی طے کرے اور خواتین بھی یہ کرے کہ نماز کی پابندی ہمیں کرنی ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مقصد حیات ہی ہے عبادت کرنا، مقصد زندگی ہے عبادت کرنا، اور اسی سے آج پوری دنیا غافل ہے۔ جس طرح مردوں پہ نماز فرض ہے ویسے ہی عورتوں پر بھی نماز فرض ہے۔ مخصوص دنوں میں اللہ نے انہیں چھٹی عطا فرمائی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں المرأۃ اذا صلت خمسها، وہ عورت جو پانچوں وقت کی نماز ادا کرتی ہو وہ اس عورت کے لیے بشارت ہے۔ اور کس کے لیے ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ صام شہرہا، اور رمضان کے مقدس مہینے کا روزہ رکھے، عورتیں بھی روزہ رکھے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں چونکہ اب مہینہ بھی قریب آنے والا ہے، شعبان کا مقدس مہینہ ہے، 4 سے 5 دن گزر گئے ہیں، اب گویا 25 دن کے اندر اندر مقدس مہینہ سایہ فیض ہونے والا ہے۔ اس لیے ابھی سے ذہن بنا کر تیاری کر لیں، رب ذوالجلال اس میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ چنانچہ جانتے ہیں سرکار فرماتے ہیں کہ جو نماز پڑھے اور جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے، اور فرماتے ہیں اطاعت زوجہا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، شوہر کی ساری چیزوں کی حفاظت کرے۔ اور پھر یہی نہیں، اگر شوہر کا گھر سے نہیں نکلنا ہے تو نہ نکلے، بلا وجہ کوئی ضرورت نہیں ہے نہانے آنے کی اور مارکیٹنگ کرنے کی، شوہر کہیں اور ہے اور یہ سفر کر کے مارکیٹنگ کرنے کے لیے لہا جا رہی ہے۔ کس نے اجازت دے دیا ہے کہ تم سفر کرو چاہو آؤ؟ غیروں کی نگاہیں پڑتی ہے اور غیر محرم کی نگاہیں تمہاری بھی پڑتی ہے، وہ بھی تمہیں دیکھتے ہیں، تم انہیں دیکھتے ہو۔ اس لیے میری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ شوہر کی فرما برداری کریں۔ اور یہی نہیں، چوتھے نمبر میں سرکار فرماتے ہیں وہ حفظت فرجہا، اور اپنی عزت و آبرو کا خیال رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے حسن کی حفاظت کرے، اپنی آرائش کا حفاظت کرے، اپنی زیبائش کی حفاظت کرے، عزت و آبرو کا خیال رکھے۔ سمجھ لے کہ میں اپنے شوہر کی امانت ہوں، اگر شوہر نہیں ہے تو بھی ہم اسی امانت امانت کے امین بن کر کے ہم دنیا میں زندگی گزارے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب عورت کا مزاج یہ ہوگا تو کل قیامت کے دن اس عورت سے کہا جائے گا ادخلی الجنہ، اے عورت جنت میں داخل ہو جا، جنت کے سارے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، اس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل۔ حضرات وقت کی تنگی دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سارے الہ مغفرت من ربکم، الو دوڑو تیزی سے آؤ، رب سے مغفرت طلب کرو۔ مقدس مہینہ ہے، مغفرت کی طلب کرو، مقدس مہینہ ہے، اس میں بڑی تیزی کے ساتھ ہم اور آپ طے کریں گناہوں سے باز آ جائیں۔ اور یہ مقدس مہینے میں جہاں سال بھر کے اعمال تقسیم ہوتے ہیں، رب کی بارگاہ میں آپ عاجزی انکساری کے ساتھ آ جائیں، اللہ کرم فرمائے گا تو آپ کے حق میں بہتر فیصلہ فرمائے گا۔ اور جنتی، اور اس جنت کی طرف دوڑو، اور السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ان تمام خیر کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی ہمارے الحاج رمضانی سنت کو عطا فرمائے، اور ان کے بچوں کو بھی اس کا بہتر اجر و ثواب عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔